آمین والصلاة والسلام على اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا آمین یا رب العالمین۔ محترم خواتین و حضرات، اس سال رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو شورۂ آفاق تصنیف ہے احیاء علوم الدین، اس کا کچھ حصہ ہم مطالعہ کریں۔ اس کے لیے جو ذہن میں بات آئی وہ یہ ہے کہ امام صاحب کی کتاب، ابھی میں کچھ باتیں اس کے بارے میں عرض کروں گا، اس کتاب کے اندر پھر 40 کتابیں ہیں، تو ان میں سے ایک کتاب، کتاب الصبر والشکر، اس کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اور کوشش کریں گے جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر ہوگا ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب کا ہم مطالعہ کریں۔ جو امام صاحب ہیں اور ان کی جو تصنیف ہے، اس کے تعارف میں کچھ باتیں پہلے عرض کی جا چکی ہیں۔ یہ جو البصیرہ انسٹیٹیوٹ ہے یا بصیرہ انسٹیٹیوٹ، اس کے تحت احیاء علوم الدین کی جو کتب ہیں ان کے تعارف کا ہم نے ایک آغاز کر رکھا ہے پہلے ہی سے، اور اس کے ابتدا میں امام غزالی علیہ رحمہ، ان کی شخصیت، ان کے بارے میں چند بنیادی باتیں، ان پر جو نقد ہوا ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں، اور پھر ان کی کتاب کے تعارف میں بھی کچھ باتیں ہم عرض کر چکے ہیں۔ اس وجہ سے میں اس کو دہراؤں گا نہیں، لیکن کچھ باتیں بہرحال مجھے کرنی ہوں گی امام صاحب کے حوالے سے، ان کی اس کتاب کے حوالے سے۔ یہ جو کتاب منتخب کی ہے، کتاب الصبر والشکر، یہ بھی، اس کا بھی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ سبب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں یہ 2 بنیادی حال ہیں جس سے ہم گزرتے ہیں یا جس سے ہمیں گزرنا چاہیے، اور عام حالات میں بھی ان 2 چیزوں کی ہمیں بہت ضرورت ہے، بہت حاجت ہے، لیکن خاص طور پر پچھلے تقریباً 1.25 سال سے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس حوالے سے یہ جو کتاب الصبر والشکر ہے، اس کی اہمیت کئی چند ہو گئی ہے، کئی گنا ہو گئی۔ دیکھیے، پہلے بھی میں نے بات عرض کی تھی کہ ہم احیاء علوم الدین کا جب بھی مطالعہ کریں گے تو یہ بات سمجھ کر کریں گے کہ یہ ایک غیر معصوم کی تالیف ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، اہل تسنن بھی جن کو کہا جاتا ہے، ہم اہل تشیع نہیں ہیں، یعنی اثنا عشریہ یا امامیہ جن کو کہا جاتا ہے، یا شیعہ جن کو کہا جاتا ہے، ان کے کئی تصورات اہل سنت سے مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا جو تصور ہے وہ تصور عصمت ہے۔ اہل تشیع آپ کو معلوم ہے کہ ان کا جو بنیادی عقیدہ ہے، جو ہم سے ممتاز ہے اہل سنت سے، وہ عقیدہ امامت ہے، اور امامت کا جو بھی تصور ہے اس کے اندر عصمت جو ہے وہ ایک لازمی حصے کے طور پر جو ہے وہ موجود رہتی ہے۔ اہل سنت کا تصور یہ ہے کہ عصمت خاصہ نبوت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، غیر نبی معصوم نہیں ہوتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو گویا یہ بات بھی گویا آپ واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المعصومین بھی ہیں، یعنی آپ تمام معصومین کے خاتم ہیں۔ اور ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ اس امت میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہری بات ہے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، امت میں جو سب سے افضل ہیں من حیث الطبقہ، وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام ہیں۔ اور صحابہ کرام میں بھی اہل سنت کے ہاں ایک فرق مراتب ہے، اور اس میں ایک ترتیب قائم کی جاتی ہے، اور جو مین سٹریم اہل سنت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس امت میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ اور عام جمعے کے خطبوں میں آپ نے یہ بات سنی ہوگی نا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی ایک تصور یہ ہے کہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بلکہ تمام انبیاء میں بھی آپ کو معلوم ہے یہی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں نا، یعنی ایک نبی ہوتے ہیں، پھر نبی کے اصحاب اور حواری ہوتے ہیں، اور پھر وہ امتی بھی ہوتے ہیں بائی ڈیفالٹ۔ تو تصور ایک یہ ہے کہ غیر انبیاء میں تمام سیدنا آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور پھر قیامت تک سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن ان کے بارے میں بھی ہم یہی تصور رکھتے ہیں کہ وہ غیر معصوم تھے، اور پھر خود قرآن مجید میں یہ بات ہم پر واضح کی گئی، اور اولو الامر کا ایک تصور ہمیں ملتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور جو تم میں اولو الامر ہیں، جو معاملات کے انچارج ہیں، جن کے ہاتھ میں زمام کار ہے، ان کی تمہیں اطاعت کرنی۔ اور یہاں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی جو اطاعت ہے اس کے بارے میں جو تلقین ہے، اس میں اطیعوا کا لفظ جو ہے وہ دہرایا گیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ لیکن اس کے بعد کہا وہ اولی الامر منکم، جو تم میں سے انچارج ہو معاملات کے، تو ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اور ایک ہائرارکی ہوتی ہے، دنیا کا نظم جو ہے وہ بغیر جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ کسی حکمران کے، سربراہ کے، سی ای او کے، چیف ایگزیکٹو کے نہیں چلتا۔ تو اولو الامر ہے، لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی معاملے میں تنازع کا، کھینچتان کا شکار ہو جاؤ، تو کہا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر اس کو لوٹاؤ، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو لوٹاؤ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، اور ہر شخص کی بات کو، اس کی کسی قول کو، فعل کو، حال کو ہم نے پرکھنا ہے، اور ایک کسوٹی، ایک محک ہمارے پاس ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ أي إِلَى كِتَابِ اللَّهِ، اور فَرُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ أي إِلَى سُنَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن و سنت کی طرف اس کو لوٹاؤ۔ تو بس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی کوئی گفتگو کرے گا، دینی گفتگو کرے گا، اور جس کی ایک دینی حیثیت ہوگی اور دینی اہمیت ہوگی، اس کو بہرحال اپنی جو بھی وہ بات کرے گا اس کے لیے دلیل لانی پڑے گی قرآن و سنت سے۔ اور آپ دیکھیے اس امت کی جو حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور اس کی جو حقانیت ہمارے سامنے ہے، اس کا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ آئے جنہوں نے کئی طرح سے انحرافات کیے اور زلات کا شکار ہوئے، فتنے پھیلائے، گمراہیوں کے جو ہے وہ دروازہ کھولنے والے وہ لوگ ثابت ہوئے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس امت کی شان ہے کہ جس شخص نے بھی یہ چاہا ہے کہ میری بات کوئی دینی وقعت، کوئی دینی اہمیت حاصل کرے، تو اس کو بہرحال یہ دکھانا پڑا ہے کہ یہ بات قرآن مجید سے کیسے ثابت ہوتی ہے، اس کا مستدل کیا ہے، قرآن مجید میں کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کیا ہے۔ اور اگر اس کو معاذ اللہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے
کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتھارٹی کو چیلنج کر دیا، ان کے بارے میں کہا کہ وہ مطاع نہیں ہیں، وہ حجت نہیں ہیں، ان کی بات قیامت تک کے لیے بائنڈنگ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک خاص وقت کے لیے تھی، ایک کنٹینجنٹ بات تھی، ٹینیورڈ تھی وہ بات، معاذ اللہ۔ تو پھر انہوں نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کا سہارا لیا، وہاں سے کچھ دلائل جو ہے وہ برآمد کرنے کی کوشش کی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو شخص بھی کوئی بات کرے گا تو وہ دکھائے گا نا کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ اللہ کی کتاب میں سے کہاں سے برآمد ہو رہی ہے، چاہے وہ برآمدگی آپ کہہ لیجئے جو استنباط ہے براہ راست ہے یا بالواسطہ ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے اسوے سے وہ کیسے میچ کرتی ہے، وہ کیسے اس میں سنک کرتی۔ تو اس وجہ سے ہم جب بھی کسی شخص کو پڑھیں گے، اس کی کسی کتاب کا، تالیف کا، تصنیف کا ہم مطالعہ کریں گے، چاہے وہ کوئی تبازات چیز ہو، چاہے وہ تالیف ہو، چاہے وہ تصنیف ہو، یعنی جو حدیث کی کتابیں ہیں، جو حدیث کی کمپائلیشنز ہیں، وہ اس طرح سے تبازات، تصنیفات تو نہیں ہے نا، وہ تالیفات ہیں۔ اور وہ تالیفات ان معنوں میں ہے کہ وہ احادیث کو جمع کیا گیا ہے، اس کو کمپائل کیا گیا ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر بھی جو محدث ہوتا ہے، جو اس کو جمع کرتا ہے روایات کو، اس کی جو آپ کہیں پسند ناپسند، اس کی سبجیکٹیوٹی اس میں داخل ہو جاتی۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو ظاہری بات ہیں، وہ پیغمبر ہی کی باتیں ہیں، لیکن آپ نے جو انتخاب کیا ہے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، اس میں بہرحال وہ جو شخص ہے، جو بھی محدث ہے، جو بھی آپ کہہ لیجئے دین کا خادم ہے، اس کا ذہن، اس کی پسند ناپسند، اس کا کوئی کرائیٹیریا شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی حدیث کے طالب علم یہ لوگ جانتے ہیں کہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ شرط البخاری فی صحیح، شرط مسلم فی صحیح، شرط ترمذی فی صحیح، کہ امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے اور ہمارے ائمہ نے جو احادیث کمپائل کی، احادیث جمع کی، تو اس میں ان کا کرائیٹیریا کیا تھا، شرط کیا تھی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ان کا ایک ذہن تو داخل ہو گیا نا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بھئی جو آدمی بھی کلام کرے گا، گفتگو کرے گا، اس پر رد و قدا ہو سکتی ہے۔ یہ ساری میں نے دراز نفسی اس بات کی وضاحت کے لیے کی ہے کہ ہمارے ہاں جیسے کچھ لوگ ایک خاص طرح کا سٹگما اٹیچ کر لیتے ہیں کچھ افراد کے ساتھ، کچھ علماء کے ساتھ، محدثین کے ساتھ، اصحاب اہل و فضل کے ساتھ، اور جیسے ہی ان کا نام آتا ہے یا ان کی کتاب کا تذکرہ ہوتا ہے، جیسے ان کے دماغ میں وہ ریڈ لائٹ جل جاتی ہے اور خطرے کی گھنٹی بج جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اچھا ان صاحب کی بات کر رہے ہیں، ان صاحب کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی تصنیف پڑھ رہے ہیں، ان کے ہاں تو یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اور گویا اس کے بعد پھر وہ اپنے کان بھی بند کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ان صاحب سے کچھ لینا ہی نہیں ہے، کچھ سیکھنا ہی نہیں۔ تو میں نے تفصیل سے یہ بات عرض کی تھی تمہیدی گفتگوؤں میں کہ امام غزالی علیہ رحمہ بھی ان شخصیات میں سے ہیں کہ جن کو سٹگمٹائز کیا گیا، جن کو ڈیمنائز کیا گیا، مختلف اسباب سے کیا۔ اور وہ جو کسی نے کہا نا کہ اپنے بھی ناراض ہیں اور بیگانے بھی ناخوش، یعنی میں ایک ایسی شخصیت ہوں کہ اپنے بھی مجھ سے ناراض ہیں، ناخوش ہیں، بیگانے بھی جو ہیں وہ ناراض ہیں۔ تو امام غزالی انہی لوگوں میں سے ہیں، یعنی بالکل جو روایتی لوگ ہیں مذہبی طور پر، ٹریڈیشنلسٹ، کنزرویٹوز، ان کو بھی امام صاحب سے کچھ شکایتیں ہیں، اور جو ہمارے جو ہے امت میں جو آپ سمجھ لیں کہ جو ماڈرنسٹ کہلاتے ہیں، جو جدید طبقہ ہے سو کالڈ، ان کو بھی امام صاحب سے شکایت ہے، وہ بھی ان سے شاکی ہیں۔ تو میں نے یہ ساری تمہید اس لیے باندھی ہے کہ ہم ایک کتاب کے ایک باب کا، اس کو کہتے کتاب ہی ہیں، اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اور پھر وہی بات کہ وہ کسی غیر معصوم کا کلام نہیں ہے۔ یعنی امام صاحب قرآن مجید کی آیات بھی بیان کریں گے، مرفوع احادیث بھی بیان کریں گے، موقوف روایات بھی لائیں گے، یعنی صحابہ کے اقوال بھی لائیں گے، تابعین کے بھی لائیں گے، اور اسلاف میں سے لوگوں کے اقوال لے کر آئیں گے، پھر ان کے اپنے استنباطات ہیں۔ وہ بہت ہی فقیہ النفس شخصیت ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے جو فقہ کی تعریف کی تھی نا، وہ یہی تھی کہ معرفت النفس ما لہا وما علیہا، کہ نفس کی معرفت، کیا اس کے اوپر ذمے ہیں، کیا چیزیں اس کی ذمہ داریاں ہیں، کیا چیزیں اسے کرنی ہیں، وما علیہا، کیا چیزیں اس کے خلاف ہیں، کن چیزوں سے اس کو بچنا ہے۔
تو امام صاحب غیر معمولی طور پر فقاہت رکھتے تھے، لیکن بہرحال پھر وہی بات ہے کہ وہ جو احادیث انہوں نے منتخب کی ہیں اس میں اگر صحت کے التزام ان سے نہیں ہو سکا کچھ جگہوں پہ، تو بہرحال یہ ایک انسان کا عمل ہے۔ اسی طریقے سے نفس کی باریکیوں کا جو بیان ہے، اس میں اگر کوئی چیز کسی کو لگے کہ یار یہ کوئی بہت زیادہ آف ٹریک ہو گئی ہے، یا یہ مناسب نہیں ہے، یا اس میں کوئی خرابی ہے، تو اس بات کو ہمیں مان لینا چاہیے کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ امام صاحب سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی یا کوئی غلط استنباط نہیں ہو سکتا۔ لیکن انشاءاللہ جب ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو ہم پر یہ بات واضح بہرحال ہو جائے گی کہ یہ غیر معمولی کتاب ہے، اور اس کا ہر باب جس کو وہ کتاب کہتے ہیں، اس کے اندر اتنی گہرے جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے حکم ہیں، اتنی گہرے اس کے اندر عبر ہیں اور نصائح ہیں اور حکمت کے موتی ہیں کہ آج بھی اگر انسان ان کو پڑھے تو کم چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو پڑھ کر سن کر آدمی کا جو ہے وہ دماغ وہ بھی تازہ ہو جائے، اس کے اندر بھی روشنی پیدا ہو جائے اور اس کا دل بھی جو ہے وہ نور سے بھر جائے۔ تو امام صاحب کی جو تصنیف ہے احیاء علوم الدین، اس کے اندر یہ تاثیر ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو غیر معمولی جو ہے وہ برکت عطا کی ہے۔ بلکہ میں نے یہ نوٹ بھی کیا تھا، امام بخاری علیہ رحمہ جن کی تصنیف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے بعد جو سب سے صحیح تر کتاب ہے نا، حدیث کی جو سب سے صحیح، اچھی اور ساؤنڈ اور ایتھینٹک جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمپائلیشن ہے، وہ امام بخاری کی الجامع الصحیح ہے۔ امام صاحب کی ایک اور کتاب ہے، ان کے اجزاء کہلاتے ہیں، وہ حدیث کی کتابوں کا ایک خاص ژانرا ہے، اس کو اجزاء کہتے ہیں کہ کسی ایک خاص موضوع پر احادیث کو جمع کیا جائے۔ تو امام صاحب نے ایک جز رفع الیدین فی الصلاۃ ان کا مشہور ہے، اسی طرح ایک جز قراءہ خلف الامام، یہ ان کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے۔ اس میں ایک جگہ وہ ایک ترجمہ قائم کرتے ہیں، ایک ہیڈنگ لگاتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ امام بخاری فرماتے ہیں اذا ثبت الخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، اگر کوئی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحت کے ساتھ ثابت ہو اور صحابہ سے اس کی روایت صحیح طرح نقل ہو رہی ہو، فلیس فی الاسود ونحوہ حجہ، تو اس کے بعد پھر اگر انسانوں کی ایک بڑی تعداد بھی اور بڑی تعداد میں لوگ بھی کوئی اور بات کر دیں نا، یا کوئی شخص کہہ دے، تو پھر کسی کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہتی۔ یہ تو وہ بات ہے جو قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ اب آگے فرماتے ہیں، یعنی امام بخاری کہتے ہیں قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ومجاہد، عبداللہ ابن عباس اور مجاہد جو جلیل القدر تابعی ہیں، کہتے ہیں ان سے یہ بات نقل ہوئی ہے، ان کا قول ہے، عبداللہ ابن عباس کا بھی اور مجاہد کا بھی، لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا یؤخذ من قوله ویترک الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی باتوں میں سے کچھ باتیں لی جائیں گی اور کچھ باتیں چھوڑی جائیں گی، الا النبی، یعنی یہ تو بات پہلے بتا چکے ہیں، سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جو بہت مشہور قول ہے، جو بہت معروف ہے، وہ امام مالک علیہ رحمہ کا ہے کہ جو مواجہ شریف کے سامنے بیٹھ کر حدیث کا درس دیا کرتے تھے تو بار بار وہ جیسے یہ بات دہرایا کرتے تھے کہ کل یؤخذ و یرد، ہر شخص جو ہے، یا کل یؤخذ من قولہ و یرد، ہر شخص کی باتوں میں سے کچھ باتیں لے لی جائیں گی، کچھ باتیں رد کی جائیں گی، الا صاحب ھذا القبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے وہ یہ جملہ بار بار دہرایا کرتے تھے کہ یہ جو قبر والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ ہر شخص کی کچھ باتیں قبول کی جائیں گی اور کچھ باتیں رد کی جائیں گی۔
تو اس سے بھی ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ حساس نہیں ہونا چاہیے. اور پھر وہی بات کہ ہمارے پاس چونکہ قرآن و سنت موجود ہیں تو کوئی بھی شخص اس کی آپ قداست کہہ لیں، اس کی جو بزرگی کہہ لیں، وہ اتنی نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ صاحب جو ہے ان پر کوئی تنقید نہیں کی جا سکتی یا ان کی کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اور آپ کو معلوم ہے کہ یار لوگوں نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک اصحاب ہیں ان کو بھی نہیں بخشا. بہت سے صحابہ کو معاذ اللہ جو ہے وہ تنازع کا شکار بنا دیا گیا. اور اس کے بعد بھی دیکھ لیجئے اس امت کے جو اساتین ہیں، اس امت کے جو بڑے ہیں، ان میں سے کون ہے ایسا جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ بھئی یہ بلا منازعہ اس کو سب لوگ مانتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. یعنی کچھ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، کچھ ناپسند کرتے ہیں. یعنی ایسے لوگ بھی ہیں کہ ایک گروہ ایسا ان کو کہے گا کہ وہ امام ہے، وہ حجت الاسلام ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آیت من آیات اللہ ہیں. اور انہی صاحب کے بارے میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو کہے گا کہ یہ دجال ہے، دجال من دجاجلہ ہے، یا یہ معاذ اللہ دجال اکبر ہے. تو ایسی باتیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں. تو اب امام غزالی علیہ رحمہ بہت بڑے آدمی تھے. اسی طرح آپ کو معلوم ہے امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ، وہ بھی معمولی آدمی نہیں تھے، بہت بڑے آدمی تھے. تو کیا اگر امام غزالی علیہ رحمہ وہ تنقید کا شکار ہوئے، وہ کنٹروورسی کا شکار ہوئے، تو کیا ابن تیمیہ علیہ رحمہ نہیں ہوئے؟ یعنی ابن تیمیہ علیہ رحمہ پہ تو جو ہے وہ مجسم ہونے کی یا معطل ہونے یا مجسم ہونے کی بلکہ مشبہ ہونے کی، مشبہہ میں سے ہونے کی اور مجسمہ میں سے ہونے کی جو ہے ان تک کی لوگوں نے تہمت لگائی ہے. تو بہرحال ان پر بھی لوگوں نے تنقید کی، ان کا بھی لوگوں نے دفاع کیا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کتاب کا تذکرہ ہمارے سامنے ہو، کسی شخصیت کا تذکرہ سامنے ہو اور ہم گویا اس سے اتنے الرجک ہو جائیں، اتنے بیزار ہو جائیں کہ اس سے کوئی خیر ہی نہ پا سکیں. اب قریب کے دور میں آ جائیے نا، یہ میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے. افراد کے بارے میں ہم سے یہ ججمنٹس ہم دے دیتے ہیں اور کسی آدمی کو ساری زندگی کے لیے ہم بلیک لسٹ کر دیتے ہیں اور کسی آدمی کو غیر مشروط طور پر ہم جو ہے مجدد وقت یا جو ہے امام العصر بنا لیتے ہیں. اب آپ دیکھیے 20ویں صدی ہے، اس میں جو ہے علامہ اقبال بڑے آدمی تھے، بڑی ان کی شخصیت تھی، لیکن بہرحال وہ بھی انسان تھے نا. ان کے اندر جو ہے غیر معمولی عظمتیں بھی تھی، لیکن ان کے کچھ تسامحات بھی تھے. تو ان کو اسی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے نا. اسی طرح ایک اور شخصیت جدید لوگوں میں بہت پاپولر اور خاص طرح سے تحریک اسلامی کے حوالے سے ان کا بڑا مرتبہ ہے، مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ. وہ بھی بڑے آدمی تھے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں بھی تنازع چھوٹا تو نہیں ہے نا. پھر میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، بر صغیر میں آپ کو معلوم ہے کہ جو فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں وہ دو حصوں میں، دو بڑے آپ سمجھ لیجئے مشرب اور مسلک ان میں بٹ گئے. ایک دیوبندی کہلاتے ہیں، ایک بریلوی کہلاتے ہیں. تو دیوبندی حضرات میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک خاص سیاسی معاملے میں اختلاف ہوا اور مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان میں ایک اختلاف پیدا ہو گیا. سیاسی نوعیت کا اختلاف تھا، حکمت تدبیر سے اس کا تعلق تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے چاہنے والے اور جو ان سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے بھی ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اعتدال پہ نہیں رہ سکے، اور جو ان کے بڑے تھے، ان کے خلاف جو بزرگ تھے، ان کی رائے کی انہوں نے مذمت کی، اور رائے کی مذمت کرتے کرتے وہ ان لوگوں کی شخصیتوں پر بھی انہوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا. تو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک تصنیف لکھی، بہت اچھی کتاب ہے کہ الاعتدال فی مراتب الرجال، اور وہاں انہوں نے وضاحت کی کہ دیکھیے دونوں حضرات بڑے ہیں اور یہ ایک مجتہد فی مسئلہ ہے اور اس میں رائے مختلف ہو سکتی ہے. تو یہ تو نہیں کرنا چاہیے نا، کسی ایک مسئلے میں کسی آدمی سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ اس آدمی کو بالکل ہی اس کی ساری فکر کو کوڑے دان میں جو ہے وہ آپ ڈال دیں اور ہمیشہ کے لیے ریڈنڈنٹ کر دیں. تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ میں نے تمہید دوبارہ سے باندھی اور یہ ساری گفتگو کی ہے اس لحاظ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے کسی بڑے آدمی سے کوئی فیض پانا، کوئی فائدہ اٹھانا، اس سے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو محروم کر دیں. اب آئیے جو امام صاحب کی کتاب ہے احیاء علوم الدین، میرا یہ تاثر ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ ایسی کتاب بہت کم لکھی گئی. اور اس وقت جو دنیا کی ہمارے پاس دینی روایتیں ہیں، جتنا کچھ ہمارے پاس اس کا معلوم ریکارڈ ہے، شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو جو اس کتاب کے ہم پلہ ہو.
ہم یہ نہیں کہہ رہے اس وقت کہ بھائی وہ اس میں کوئی ہلکی باتیں نہیں ہیں، کوئی کمزور باتیں نہیں ہیں۔ ایک اور لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے تصنیف و تالیف میں، اور وہ یہ کہ بھرتی کی چیزیں، کہ کتابیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، اس میں بھرتی کی چیزیں بہت ہوتی ہیں، رفج بہت ہوتا ہے، یعنی بہت کچھ ایسا ہے کہ جو بہت مفید بھی ہے، بہت نافع بھی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بس جو کتاب کا پیٹ بھرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کتاب میں بھی ایسی ہوں، لیکن بہرحال میرا تجربہ یہ ہے کہ اس کتاب میں بھرتی کی چیزیں بہت کم ہیں۔ ریپٹیشن تو ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ جب آپ اتنی بڑی کتاب لکھتے ہیں اور دین کے تمام موضوعات کو سامنے رکھتے ہیں تو بہرحال تکرار تو آتی ہی ہے، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بہت ہی جامع کتاب ہے۔ جدید عہد میں ایک ہمارے ہاں ایک اصطلاح بہت زیادہ استعمال ہونی شروع ہو گئی ہے کوئی 8-10 سال سے، اور وہ ہے بیانیہ، کہ جی بیانیہ کیا ہے آپ کا، یعنی آپ کا نیریٹو کیا ہے یا آپ کا ڈسکورس کیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے یہ ایک مکمل دینی بیانیہ ہے، یعنی ایسی کوئی کتاب، اتنا بڑا کارپس جس کے اندر اتنا بڑا اس کا اسپیکٹرم ہو اور اتنے زیادہ موضوعات کو اس نے کیٹر کیا ہو، گویا پورے دین پر ایک نگاہ ڈالی گئی، اور خاص طور پہ اس انداز سے نگاہ ڈالی گئی کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کو امام صاحب نے محسوس کیا کہ وہ لیگ کر رہی ہیں۔ یعنی امام صاحب، آپ کو معلوم ہے 450 ہجری میں امام صاحب کی پیدائش ہے، اور 505 ہجری میں امام صاحب دنیا سے چلے گئے۔ آپ سمجھ لیجئے تقریباً کوئی 950 سال سے بھی زیادہ ہو گئے امام صاحب کو یہاں سے گئے ہوئے۔ اس وقت تک کی دینی روایت جو ان تک پہنچی ہے اس پر تبصرہ بھی کیا ہے، اور امام صاحب نے جہاں محسوس کیا نا کہ کچھ کھانچے رہ گئے ہیں، کچھ کمیاں رہ گئی ہیں، کچھ دینی بیانیے میں کوئی کوتاہیاں رہ گئی ہیں، تو اس کے حوالے سے امام صاحب جگہ جگہ توجہ دلاتے ہیں۔ دینی روایت اسی کو کہتے ہیں، یعنی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ پیغمبر کے بعد دور عصمت ختم ہو گیا، اب دینی روایت کو غیر معصومین نے لے کر چلنا ہے، وہ گرتے پڑتے جیسے کچھ بھی ہیں اس دین کو سنبھالا دیں گے اور معاملات آگے چلیں گے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ یہ آخری دین ہے تو اس کے اندر ایک بہت بڑا ڈیوائن ارینجمنٹ بھی ہے، یعنی ایک ڈیوائن پلان بھی ہے نا، کہ بہرحال وقتاً فوقتاً ایسے لوگ اس امت میں پیدا ہوتے رہیں گے کہ جو اس دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔ اور یہ بات قرآن مجید کے بہت سے آیات سے بھی نکلتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل اس کو کھول کے بیان کر دیا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس مئۃ کل سنہ من یجدد لہا دینہا، کہ جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرتے رہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر سال کے کنارے پہ، آغاز پہ یا انجام پر ایسے افراد کو اٹھاتے رہیں گے ہر 100 برس بعد، کہ جو اس کے لیے اس کے دین کو تازہ کرتے رہیں گے، یعنی دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔ تو اس کی ضرورت پڑتی ہے نا، وقت گزرتا ہے، نئے پیش آمدہ مسائل آتے ہیں، نئے جو ہے وہ لوگ شامل ہوتے ہیں، اور جس کو زمانہ ہم کہتے ہیں، زمانے کے تقاضے سے بھی کچھ چیزیں اختیار کی جاتی ہیں، کچھ چیزیں ترک کی جاتی ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دین کا حلیہ ہی بگڑ جائے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے نا کہ وحی تو ظاہری بات ہے کہ پرماننٹ ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے مخاطبین انسان ہوتے ہیں، اور انسان بہرحال زمان و مکان میں لوکیٹ کرتے ہیں، اس سے ماورا نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے ان پر مؤثرات ہوتے ہیں، ان کی شخصیت پر مؤثرات ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کا شعوری جو ہے وہ ڈھانچہ بھی بدلتا ہے، ان کی اخلاقی معاملات میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ جو عمل ہے تجدید دین کا یہ ہوتا رہے۔ تو امام صاحب، میں نے عرض کیا ہے نا کہ ایک لحاظ سے مجدد تھے، اس امت کے مجددین میں سے تھے، کہ انہوں نے اس امت کی پوری دینی روایت کو دیکھا، اس پر غور کیا، اور اس کے بارے میں ایک رائے قائم کی اور اس کو لکھ دیا، اس کو نقل کر دیا۔ یہ جو کتاب ہے احیاء علوم الدین، یہ 40 کتابوں پر مشتمل ہے، 40 اس کے اجزاء ہیں۔
ایک تو اس کے آپ سمجھ لیں 4 ربع ہیں، 4 کوارٹرز ہیں بڑے بڑے۔ پہلا جو ربع ہے اس کا نام ہے ربع العبادات، فرسٹ جو کوارٹر ہے۔ دوسرے کا نام ہے ربع العادات، تیسرے کا نام ہے ربع المہلکات، اور چوتھے کا نام ہے ربع المنجیات۔ 4 کوارٹرز ہیں، عبادات، عادات، مہلکات اور منجیات۔ اس لحاظ سے بھی آپ دیکھیے تو اتنی جامع کتاب آپ کو نہیں ملے گی، یعنی ایک ٹائٹل کے تحت اتنا بڑا کینوس آپ کو نہیں ملے گا۔ اب میں چاہتا ہوں تھوڑا تھوڑا آپ کے سامنے بس فریز کر دوں اس کتاب کی جو 40 کتابیں ہیں نا، تاکہ آپ کو پتہ تو لگے نا کہ یہ کتاب کتنی بڑی کتاب ہے اور کتنے بڑے موضوع کو اس نے احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو عبادات، عادات، مہلکات اور منجیات۔ اب عبادات سے بات شروع ہوتی ہے، اور یہ بات واضح بھی کر دیتی ہے کہ بنیادی جو ہمارا مسئلہ ہے ہم سب کا، وہ کیا ہے؟ وہ ہم سب کا بنیادی مسئلہ ہے بندگی رب۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن و انس کو اپنی بندگی ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمارا جو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری بھی یہی ہے، اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی بندگی کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو عبادت اور عبادات۔ اب ربع العبادات جو ہے اس کی جو پہلی کتاب ہے اس کا نام ہے کتاب العلم۔ وہ ہم ایک جگہ جو ہے وہ کلاس میں پڑھ بھی رہے ہیں، کتاب العلم کا تفصیلی مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ تو کتاب العلم سے دیکھیں بات شروع کی ہے، اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ سب سے پہلے جو چیز درکار ہے وہ علم صحیح ہے، کیونکہ ایمان بھی ایک طرح سے علم ہی ہے نا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو ہے وہ کتاب العلم ہے ان کی بخاری میں، اس میں ایک باب ہے، اس کا ترجمۃ الباب کیا ہے؟ العلم قبل القول والعمل۔ العلم قبل القول والعمل۔ اب مجھے یاد نہیں آ رہا یہ کتاب الایمان میں ہے، کتاب العلم میں ہے، لیکن ترجمۃ الباب یہی ہے کہ العلم قبل القول والعمل۔ اور پھر اس کے بعد نیچے وہ فوری طور پر سورہ محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام جو ہے اس کی ایک آیت کا ٹکڑا لے کر آئے ہیں، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ جان لو، علم رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم زبان سے کوئی بات نکالیں، اس سے پہلے کہ ہمارے جوارے سے کوئی عمل صادر ہو، ہمیں صحیح علم حاصل کرنا ہے، صحیح معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ کو پہچاننا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے وہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کی ایک تفسیر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جو منقول ہے وہ یہی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَيْ لِيَعْرِفُونَ، یعنی بندگی کا بھی سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ عرفان، یعنی معرفت، اللہ کو پہچاننا، یہ سب سے پہلا تقاضا ہے۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں، اسی کا کلمہ پڑھ کے کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اللہ کی الوہیت کی گواہی دیتے ہیں تو آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کتاب العلم ہے، اس سے بات شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کتاب قواعد العقائد۔ میں نے عرض کیا نا کہ امام صاحب کا منہج ہی یہی ہے پوری کتاب میں، خاص طور پہ منجیات اور مہلکات اگر آپ کتاب کا مطالعہ کریں نا تو جیسے ایک 3 پوائنٹ ان کا ایک تصور ہے۔ کہتے ہیں بات کا آغاز شروع ہوگا علم سے، یعنی مثال کے طور پر اگر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جیسے حسد ہے، ایک مسئلہ ہے، سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے نا کہ حسد کسے کہتے ہیں، حسد کی ڈیفینیشن کیا ہے، حسد ہوتا کیا ہے۔ جب آپ نے وہ پڑھا تو آپ کو معلوم ہو اچھا میرے اندر تو یہ مسئلہ ہے، چاہے وہ حسد ہو، چاہے وہ کبر ہو، ٹھیک ہے، چاہے کوئی اور رذیلہ ہو، یا آپ کو پتہ لگا کہ بھئی تواضع ایک بہت بنیادی قدر ہے، صبر، شکر، تقوی، توبہ ایک بنیادی قدر ہے۔ تو امام صاحب کہیں گے بھئی سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ توبہ ہے کیا اور توبہ کی کیا اہمیت ہے، یہ حسد کیا ہے اور حسد کی کیا جو ہے وہ مذمت ہے۔
تو سب سے پہلے بات یہاں سے شروع ہوگی. تو آپ کو پتہ لگا کہ بھائی یہ حسد یہ ہوتا ہے، پھر اس سے آپ کے اندر ایک حال پیدا ہوا. جیسے توبہ کے بارے میں کہتے ہیں نا، سب سے پہلے تو آپ کو پتہ لگا نا کہ گناہ کسے کہتے ہیں اور مجھ سے کوتاہی ہو گئی. اس کے بعد ایک حال آپ کے اندر پیدا ہوا، اور وہ کیا ہے؟ وہ خجالت کا ہے، ندامت کا ہے. اس کے بعد پھر عمل شروع ہوگا. توبہ کے معنی میں کیا ہوگا؟ پہلے زبان سے استغفار کریں گے، پھر عمل ترک کر دیں گے، آئندہ کے لیے آپ اللہ سے ایک وعدہ کریں گے. ہر چیز میں وہ یہی کہیں گے. سب سے پہلے علم، اس علم سے ایک حال پیدا ہوگا، اس حال سے پھر ایک عمل پروڈیوس ہوگا. تو دیکھیں کتاب العلم، پھر اس کے بعد قواعد العقائد، یہ دوسری کتاب ہے رب العبادات کی. یعنی جو بنیادی عقائد ہیں آپ کے وہ ٹھیک ہونے چاہیے، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور اس کی ایک تفصیل ہے وہ امام صاحب نے یہاں بیان کی. اس کے بعد پھر اب عقیدے کے بعد جو سب سے بڑا عمل ہے بندگی کا، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے. تو اب نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ طہارت. تو بات وہاں سے شروع ہوگی. تو تیسری کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب اسرار الطہارہ، طہارت کے اسرار، اس کا سر کیا ہے. اب دیکھیے چونکہ یہ اصلاً فقہ کی کتاب نہیں ہے نا، تو فقہ کی کتابوں میں بہت تفصیل سے بیان ہوگا کہ جناب نماز کے جو ہے واجبات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، ٹھیک ہے، ممنوعات کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن امام صاحب کا ایک خاص پرسپیکٹو ہے. وہ بار بار اس کتاب میں یہ گلہ کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے جو ظاہر ہے، جو ڈھانچہ ہے، جو فارم ہے، اس پر تو بہت محنت کی، بہت نیٹی گریٹی سے جا کر آپ نے اس کی تفصیل دیکھی اور اس کو بیان کیا. لیکن اس کی جو روح ہے، اس کا جو باطن ہے، جس کو امام صاحب بار بار کہتے ہیں کہ علم الآخرہ، جس کو وہ کہتے ہیں علم تہذیب النفس، اس کو کہتے ہیں علم جو ہے وہ اسرار النفس کہتے ہیں، کہ نفس کے مسائل کیا ہیں، آخرت میں کیا چیزیں انسان کے کام آئیں گی، کیا کون سے احوال درکار ہیں، کون سے احوال ہیں جن سے بچنا ہے. تو کہتے ہیں اس کے اسرار کیا ہیں. پھر طہارت کے اسرار کیا ہیں. پھر آگے کتاب ہے کتاب اسرار الصلوات وہ مہماتھا، نماز کا تذکرہ ہوگا. پھر اس کے بعد اسرار الزکوٰۃ ہیں، پھر اسرار الصوم ہے، پھر اسرار الحج ہے. پھر کتاب آداب تلاوت القرآن، قرآن مجید. یعنی آپ دیکھیے نا کہ عبادات کے فوراً بعد وہ لے کر آئے ہیں قرآن مجید کی تلاوت، کہ قرآن مجید کو پڑھنا، اس کو پڑھنے کے کیا آداب ہیں وہ بتائیں گے تفصیل سے، کہ اس کے ظاہری آداب کیا ہیں، اس کے باطنی آداب کیا ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کتاب الاذکار والدعوات، یعنی نماز تو ایک منیمم ہے نا، اور اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت بھی ایک بنیادی دینی ذمہ داری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو یاد کی ذمہ داری ہے وہ اس پہ ختم تو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. نماز سب سے افضل ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، اور قرآن مجید تو سراپا ذکر ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی انسان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے جو ان سے باہر ہوتا ہے. تو پھر وہ ذکر کے کیا معمولات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے اور صالحین سے ہم تک پہنچے ہیں، جن کو اختیار کرنا ضروری ہے. اور پھر یہ جو رب العبادات ہے، اس کی آخری جو 10ویں کتاب ہے اس کا نام ہے ترتیب الاوراد و تفصیل احیاء اللیل، کہ جو اوراد ہیں، جو ورد ہیں مختلف اوقات کے، مختلف موقعوں کے وقت، اور مختلف جو ہے وہ محل ہیں ان میں کون کون سے ورد کرنے ہیں. اور پھر خاص طور پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ فرض نماز کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ رات کی نماز ہے. جب آپ سے پوچھا گیا کہ بھئی سب سے افضل وقت کون سا ہوتا ہے کہ جس میں انسان اللہ سے مناجات کرے، نماز پڑھے، تو آپ نے کہا جوف اللیل الاخر، کہ آخری رات کا پیٹ. تو رب العبادات کو ختم کیا ہے انہوں نے احیاء اللیل جو ہے اس کی تفصیل سے. عبادات کے بعد زندگی کا جو ایک بہت بڑا ہمارا پہلو ہے وہ عادات کا ہے. جس دور میں ہم رہتے ہیں اس میں کچھ لوگوں نے نادانستگی میں اور کچھ لوگوں نے ایک دجل کے حوالے سے اور ایک سمجھ لیں کہ سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ایک بلا وجہ کا تنازع پیدا کر دیا ہے، ایک کمپیریزن اور مخاصمت پیدا کر دی ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان. اور ہمارے جو سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سیکولر بھی ہیں، جو لبرل بھی ہیں، جو طرح طرح کے ازمز کا شکار ہیں،
وہ بہت زیادہ جیسے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں حقوق اللہ کو، اور ڈیگریڈ کرتے ہیں، انڈرمائن کرتے ہیں، اور بہت زیادہ میگنیفائی کرتے ہیں وہ حقوق العباد کو۔ اور اس میں بھی مقصود کوئی نہیں ہوتا، اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ دین اور اہل دین کو کسی طریقے سے ہم رسوا کریں، کسی طریقے سے ہم ذلیل کریں، کہ یہ لوگ جناب اللہ اللہ تو کری جا رہے ہیں، اور جناب جو ہے نمازیں پڑھی جاتے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، حج عمرے کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جناب حقوق العباد کی تو فکر ہی کوئی نہیں۔ اور یہ بات تو اللہ رسول نے واضح کر ہی دی ہے کہ بھائی حقوق اللہ میں تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معافی کر دیں گے، اصل مسئلہ تو حقوق العباد کا ہے۔ اور ایک خاص طرح کا جو ہیومنزم ہے جدید دور میں، اس کو آپٹ کرنے کے لیے، اس کو اختیار کرنے کے لیے دین انسانیت کے نام سے ایک دجل انہوں نے پھیلا رکھا ہوا ہے۔ اور وہ جو حقوق العباد بھی ہیں اس کا ریفرنٹ اللہ نہیں ہے۔ ان سب سے بنیادی بات تو ان کو سمجھانی یہ چاہیے کہ میرے برادر کوئی حق نہیں ہے کسی بندے کا، سارے حق اللہ ہی کے ہیں، اور جن کو آپ حقوق العباد کہتے ہیں وہ بھی اللہ نے بتایا ہے نا، اب اس وجہ سے ہم مانتے ہیں، ورنہ سارے حق اللہ ہی کے ہیں۔ اس اللہ نے کہا ہے کہ بھائی میرے ساتھ بھی اپنے معاملات ٹھیک رکھو، اور میرے بندوں کے ساتھ بھی، میری مخلوقات کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو ٹھیک رکھو۔ تو اس لحاظ سے جو عادات کا پہلو ہے، ٹھیک ہے، جس کو معاملات بھی ہم کہتے ہیں، وہ بھی بہت اہم ہے، اس دور میں بھی اس کی بہت اہمیت ہے۔ اب اس کا آغاز کرتے ہیں کتاب العقل سے، تو کھانے پینے کے معاملات ہیں، پھر اس کے بعد آداب النکاح۔ انسان ظاہری بات ہے کہ تجرد کی زندگی بسر نہیں کرتا، اور چند لوگ تو خیر یہ آپ سمجھ لیں کہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی سبب سے اگر نکاح نہ کریں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ ادارہ ہی ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر انسانی نسلیں کیسے آگے بڑھیں گی؟ اور یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جدید مغرب جو ہے وہ اس وقت جو بہت بڑے کرائسس کئی ہیں، اس میں ایک کرائسس یہ بھی ہے نا کہ وہ ڈیموگرافک کرائسس ہے۔ ایمٹی کریڈل اس نام سے کتابیں چھپ رہی ہیں، اور ایک خوف اور ایک ہوا بھی ان پہ سوار ہے کہ ہماری جو خاص طور پہ سینٹرل یورپ میں اور جگہوں پر بھی جو انڈیجنس آبادی ہے، لوکل لوگ ہیں، وہ ان کے ہاں شادی کا ادارہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اولاد کی طرف سے التفات ختم ہوتا جا رہا ہے، اور وہ جو ڈایاسپورا مسلمز ہیں اور جو اور جگہوں سے آ گئے ہیں ان کے ہاں اولاد بہت ہے۔ تو یہ تو کہتے ہیں کہ بھئی ڈیموگرافی بدلنے والی ہے، اور کچھ سالوں میں 20-25 سال میں ہو سکتا ہے کئی ممالک ایسے ہوں جہاں مسلم اکثریت ہو جائے۔ تو یہ بات بھی بہت اہم ہے۔ تو نکاح کے آداب کیا ہیں؟ پھر انسان کی زندگی کا جو ایک بہت اہم پہلو ہے وہ کمانے کھانے کا ہے نا۔ انسان یہ ٹھیک ہے کہ اس کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، انسان کو آخرت کو اپنا منزل مقصود بنانا چاہیے، لیکن بہرحال اس کو دنیا میں رہنا ہے، اس کے ساتھ اللہ نے ایک نفس متعلق کر رکھا ہے، اس کے ساتھ بطن اور فرج کے مسائل بھی ہیں۔ تو اب اس کے لحاظ سے اس کو پیسے بھی کمانے ہیں، اس کو روزی روٹی کے بندوبست بھی کرنا ہے۔ تو آداب الکسب والمعاش۔ اور اگلی کتاب کیا اس کے ساتھ فوری طور پر کہ جب معاملات آپ کو کرنے ہیں تو اس میں کتاب الحلال والحرام، کہ حلال اور حرام کے معاملات کیسے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے۔ یہ بات بھی آپ دیکھ لیجئے، ان میں سے کوئی بات بھی irrelevant نہیں ہے، کوئی بات بھی ریڈنڈنٹ نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے ہمارے جو جدید لوگ ہیں ان کا یہ بھی ایک رٹا ہے جو سناتے رہتے ہیں کہ ہم دنیا میں پیچھے رہ گئے، ہم پچھڑ گئے، ہم جو ہے وہ دنیا کی اقوام کی طرح ترقی نہیں کر سکے۔ اور اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ حلال اور حرام کے چکر سے، ان کے خیال کے مطابق یہ حلال و حرام کا ایک چکر ہے، اس سے ہم نکل ہی نہیں پاتے۔ ہر مسئلے کے بارے میں، ہر ٹرانزیکشن کے بارے میں، ہر نئی ایجاد کے بارے میں، ہر نئے معاملے کے بارے میں یہ مسلمان جو ہیں اور اہل مذہب یا مولوی لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو یہ سوال اٹھائیں گے نا، جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو یہ سوال اٹھائیں گے، ان کے نزدیک تو یہ مسئلہ بہت اہم ہے کہ وہ پوچھیں گے، دین سے پوچھیں گے، دینی روایت سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ کام کرنے میں کوئی دینی جو ہے وہ جو ہے کوئی ضرر تو نہیں ہے اور مضرات تو نہیں ہے، اور کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو یہ سوال بہت اہم ہے، کتاب الحلال والحرام۔ اس کے بعد ایک اور بہت اہم کتاب ہے، اس کا ٹائٹل بھی آپ سنیے کتنا خوبصورت ہے، کتاب الالفتی والاخوتی والصحبتی والمعاشرتی مع اصناف الخلق۔ انسان دنیا میں اکیلا نہیں ہے، انسان کی جہاں یہ ضرورت ہے کہ اس کو ہوا، پانی اور روٹی ملے،
وہاں اس کو محبت بھی درکار ہے نا. وہ جو ابراہیم میزلو کہتا ہے نا کہ ایک انسان کی ایک بنیادی نیڈ جو ہے وہ لو اینڈ بلونگنگنیس بھی تو ہے نا. ہم الفت رکھتے بھی ہیں لوگوں سے، الفت چاہتے بھی ہیں. تو اب یہ جو انسانوں کے ساتھ ہمیں رہنا ہے اور ایک معاشرت ہمیں قائم کرنی ہے، اس کے آداب کیا ہے؟ پھر آداب العزلہ. اب یہ بھی اتنا اہم ٹاپک ہے کہ پڑھنا چاہیے اس کو بھی، اور اس دور میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ جو دور ہے اس میں ہم ایک لحاظ سے دیکھیں تو بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں، اور ایک لحاظ سے دیکھیں تو بالکل اکیلے ہیں. باؤلنگ الون، الون ٹوگیدر، ٹوگیدر الون، اس نام کی کتابیں جو ہیں چھپ رہی ہیں، یہ ٹائٹلز آ رہے ہیں. بظاہر لگ رہا ہے کہ بہت کنیکٹڈ ہیں جی، جناب فیس بک اتنے فرینڈز ہیں، اتنے فرینڈز ہیں، لیکن گوشت ووشت کا انسان ایک بھی کوئی نہیں، یعنی جس کے ساتھ ایک زندہ تعلق، شخصی وجودی تعلق. تو بہرحال انسان کو جہاں اس کی ضرورت ہے نا کہ وہ لوگوں میں گھل مل کے رہے، اور ایک معاشرتی انسان ہے، انسان ایک معاشرتی وجود ہے، لیکن وہاں کچھ وقت اس کو سیکلوژن میں، سولیٹیوڈ میں، خلوت میں، عزلت میں بھی درکار ہے. یہ بھی انسان کی سائیکک ویل بینگ کے لیے ضروری ہے. ہر وقت بھیڑ میں رہنا، ہر وقت کیمرے کے سامنے رہنا، ہر وقت جو ہے وہ انجمن میں رہنا، یہ انسان کی روحانی اخلاقی ضرورت تو ہے ہی، یہ انسان کی نفسیاتی یا نفسی جو ویل بینگ ہے نا اس کے لیے بھی ضروری ہے. عزلت، یہ عزلت کیا ہے، کن صورتوں میں یہ پسندیدہ ہے، کن صورتوں میں یہ ناپسندیدہ ہے، یہ بھی بہت اہم ٹاپک ہے. پھر میں عرض کرتا ہوں ان میں سے کوئی ٹاپک ایسا نہیں ہے جو آج ریلیونٹ نہ ہو. پھر آداب السفر ہے، انسان کو سفر کرنے ہیں، جہاد و قتال کے لیے بھی سفر کرنا ہوتا ہے، طلب معاش کے لیے بھی سفر کرنا ہوتا ہے، طلب علم کے لیے بھی سفر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انسان اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے ترویح جس کو بولتے ہیں، تفریح جس کو بولتے ہیں، اس کے لیے بھی سفر کرنا ہوتا ہے. تو وہ اس کے آداب کیا ہیں؟ پھر آداب السماع والوجد. ایک اور روایت ہے ہمارے ہاں، سماع کی روایت ہے، اچھی آواز میں کچھ چیزیں پڑھنا، کچھ چیزیں کرنا. اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کچھ کیفیات بھی انسانوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں. یعنی اچھی آواز میں جب کوئی چیز سنی جاتی ہے تو اس کے کچھ اثرات انسان پر ڈیولپ ہوتے ہیں. جو جدید سیلف ہے اس کو کہتے ہیں یہ ایجیٹیٹڈ سیلف ہے، یہ بہت زیادہ اس کے اندر انتشار ہے، گھبراہٹ ہے، سیرینٹی، ٹرینکولیٹی اس کے اندر نہیں ہے. اور اس میں جہاں اور بہت سے فیکٹرز ہیں وہاں موسیقی بھی ہے اور میوزک بھی ہے. جدید دور میں جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ پاپ جو ہے میوزک آئی ہے، اس کے بعد اور کئی جانراز آئے ہیں. ان کے جو اثرات ہوئے ہیں مغرب ہی کے اندر، وہاں کے بڑے لوگوں نے، یعنی جو مسلمان بھی نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کو بھی بہت سے ماننے والے نہیں ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو موسیقی ہوتی ہے اس کے اثرات کہاں تک ہوتے ہیں، کدھر تک مار کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک اہم کتاب ہے امام صاحب کی اس کتاب کی. پھر کتاب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، وہی بات کہ ہم لوگوں میں گھل مل کے رہتے ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کے لیے نافع بننا ہے. تو ہمیں خود بھی خیر پر رہنا ہے، دوسروں کو بھی خیر پر رکھنے کی کوشش کرنی ہے. ہمیں خود بھی برائیوں سے بچنا ہے اور اپنے یار دوستوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، حلقے کے لوگوں کو برائی سے روکنا بھی ہے، منع بھی کرنا، رکنا بھی ہے، روکنا بھی ہے. تو یہ بہت اہم موضوع ہے، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. اور جو آخری کتاب ہے اس ربع العادات کی وہ کیا ہے؟ آداب المعیشہ و اخلاق النبوہ. جو زندگی گزارنے کے جو آداب ہیں، اردو میں تو معیشت کا لفظ ہمارے ہاں اکانومی کے لیے بولا جاتا ہے نا، کھانے کمانے. عربی زبان میں معیشت یا عیش کا لفظ بولا جاتا ہے گزران کے لیے، لیونگ جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس کے کیا آپ سمجھ لیجئے آداب ہیں، اور خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں اسوہ کیا ہے. یہ دوسرا ربع ہے عادات کا. اس کے بعد ربع المہلکات، ہلاکت میں ڈالنے والے کون سے احوال ہیں. دیکھیے یہ بات ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے بہت اچھی طرح واضح کی کہ انسان کی شخصیت کا جو اصل کوڈ ہوتا ہے نا، وہ اس کی باتیں نہیں ہوتی،
وہ اس کے عمل بھی نہیں ہوتے یہاں تک کہ، بلکہ اس کے احوال ہوتے ہیں. یعنی ایک تو نیت اور ارادہ، وہ بھی ایک طرح سے حال ہے، اور پھر احوال ہوتے ہیں، اسٹیٹ آف بینگ آپ کی کیا ہے، اور وہاں سے انسان ڈیفائن ہوتا ہے. یعنی جو ہم بڑی بڑی چیزیں سنتے ہیں نا، صبر اور شکر، مثلا صبر، شکر، توبہ، اخبات، تضرع، خشیت، یہ اعمال تھوڑے ہی ہیں، یہ تو کچھ چیزوں میں ظاہر ہوتی ہیں چیزیں، یہ احوال ہیں، ان کا تعلق قلب سے ہے اور نفس سے ہے. اسی طریقے سے تکبر، ریا، حسد، بغض، حقد یعنی کینہ، مثال کے طور پہ یہ ساری چیزیں بھی اعمال تو بعد میں ہے نا، اصل میں تو یہ احوال ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہ احوال جو ہلاک کر دینے والے ہیں وہ کون سے ہیں، اور وہ کون سے احوال ہیں کہ جو نجات دینے والے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت، آپ کے ایک مبارک قول ہی سے یہ چیز نکلی ہے کہ آپ ہمیں ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، اور ایک روایت میں موبقات کہا گیا، سبل موبقات، کہ 3 چیزیں ہیں جو نجات دینے والی ہیں، اور 3 چیزیں ہیں جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں. اور یہ بات ہم ایک دینی روایت میں کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاں نجات کا بھی مطلب ہے آخرت میں نجات، اور ہلاکت کا بھی مطلب ہے آخرت میں ہلاکت. یہ ٹھیک ہے کہ دنیا میں بھی ہم سہولت چاہتے ہیں، عافیت چاہتے ہیں، سعادت چاہتے ہیں، اور دنیا میں بھی ہم تنگی، ترشی، تکلیف، ہلاکت، جان مال، آبرو کی، اولاد کی، کھیتی کی، کاروبار کی نہیں چاہتے. لیکن جو اینڈ میننگ ہے نا ہلاکت کے، وہ آخرت کی ہلاکت ہے، اور جو نجات کا بھی آخری مطلب ہے وہ کیا ہے، وہ آخرت کی نجات ہے. اب دیکھیے مہلکات میں بھی آگے 10 کتابیں ہیں. پہلی کتاب کیا ہے؟ کتاب شر عجائب القلب، قلب کے عجائب کیا ہے، یعنی قلب کتنی بڑی چیز ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور بات ہم سب نے سن رکھی ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد لمضغہ، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، انسانوں کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اذا صلحت یا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. اگر وہ لوتھڑا سدھر جائے، صحیح ہو جائے، تو انسان کا پورا وجود سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا بگڑ جائے، فساد کا شکار ہو جائے، تو پورا وجود جو ہے وہ کرپٹ ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ وہ دل ہے. دل کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، قرآن مجید کی کتنی آیتیں ہیں یہاں دل کی جو صفائی ہے، ستھرائی ہے، اس کی جو سلامتی ہے، اس کے اندر جو انابت ہے، اس کا تذکرہ ہے. پھر دوسری کتاب ہے کتاب ریاضت النفس و تہذیب الاخلاق و معالجت امراض القلب. نفس کیا ہے، اس کی ریاضتیں کیا ہیں، اخلاق کی تہذیب کیسے کرنی ہے، قلب کے امراض کا علاج کیسے کرنا. سب سے بڑے مسئلے تو ہمارے جسم کے تو نہیں ہے نا، وہ نفس کے اور قلب کے ہیں. ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ جس ہم آزمائش سے گزر رہے ہیں کووڈ-19 کے نام سے، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو ہمارا جسم ہے، جو جسد ظاہری ہے، وہ خطرے میں پڑ گیا، وہ ایٹ سٹیک ہو گیا، اور یہ لگا کہ جیسے یہ ضائع ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھیے کیسے کیسے اہتمامات پوری دنیا نے کیے، اور جبر کی طرح جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، جو کولونیل ورلڈ ہے، اس پر ان کو ٹھوسا گیا جبر کے ذریعے کہ نہیں نہیں، یہ بہت خطرے کی بات ہے، یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، اس سے نہیں ملنا، اس سے نہیں ملنا، اتنا فاصلہ رکھنا ہے. یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ کہ جسم کو نقصان نہ پہنچے. لیکن بھائی جسم سے زیادہ اہمیت تو قلب کی ہے نا، اور ایک ظاہری امراض ہے، ایک باطنی امراض ہے. ریا ایک باطنی مرض ہے نا، حسد ایک باطنی مرض ہے، تکبر ایک باطنی مرض ہے. تو بھائی کووڈ سے آپ بچ بھی گئے تو کسی نہ کسی عارضے میں آپ دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن چلے بس دنیا سے چلے گئے. لیکن یہ جو ریا کا وائرس ہے، یہ جو حسد کا بیکٹیریا ہے، اس پر بھی کسی کو توجہ ہے؟ اس کے لیے بھی کوئی ایمرجنسی کسی نے لگائی ہے، کسی فرد نے یا کسی اجتماع نے؟ کوئی توجہ نہیں. یعنی وہ گفتگو ہی سے خارج ہے نا. یہ جو امراض القلوب ہیں، اور دل کا بھی کوئی علاج کرنا ہے، اور نفس کے مسائل کو بھی طے کرنا ہے، یہ کوئی ہے ہی نہیں، یہ کوئی ڈسکورس ہی نہیں ہے، کوئی گفتگو ہی نہیں.
تو اس پہ غور کرنا چاہیے نا. امام صاحب کہتے ہیں قلب کے جو امراض ہیں ان کا معالجہ. پھر اگلی کتاب ہے اس کا نام ہے کسر الشہوتین. یعنی انسان کے اندر بہت سی شہوتیں ہیں لیکن ایک بڑی شہوت جو ہے وہ بھوک کی ہے، ایک شہوت جو ہے وہ جنس کی ہے، اور بہت سے مسائل اس سے پیدا ہوتے ہیں. کیا کیا اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ جدید دنیا کو دیکھ لے تو بالکل واضح ہے، اس کے لیے کوئی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کوئی آج سے تھوڑے ہی ہیں، یہ ہمیشہ سے رہے ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ جدید ٹیکنالوجی نے، جدید تمدن نے ان دو شہوتوں کو بہت میگنیفائی کر دیا، بہت آگمنٹ کر دیا، اس کو ایکسپلائٹ بہت طریقے سے کر دیا، لیکن بعض یہ شہوتیں انسان میں رہی ہیں. پھر آفات اللسان. کبھی ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اپنے گناہوں کا آڈٹ کریں تو ہم سب پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہمارے گناہوں کا جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ ہماری زبان سے متعلق ہے. تو آفات اللسان کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد ذم الغضب والحقد والحسد. غضب کی مذمت، حقد جس کو کینہ کہتے ہیں، حسد واضح. جدید دور جس میں ہم رہتے ہیں یہ سرمایہ داری کا دور ہے. تو ایک صاحب علم یہ بات کہتے ہیں، یہ پوری سرمایہ داری گویا دو چیزوں کا نام ہے، ایک حرص اور ایک حسد. یعنی کیا کہا تھا ایڈم اسمتھ نے؟ یہی کہا تھا نا کہ انسان کے اندر سب سے بڑا جو موٹیو ہے وہ کیا ہے؟ وہ پروفٹ موٹیو ہے. انلمیٹڈ ویلتھ اس کی خواہش ہے، یہ حرص ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ اوپن مارکیٹ کمپٹیشن. وہ کیا ہے؟ اس کو ہم مذہبی نام کیا دیں گے؟ وہ حسد ہے. تو حرص اور حسد اس کو انہوں نے گویا سسٹم کا حصہ بنا لیا. اس کے بغیر اب آپ جی نہیں سکتے، اس کے بغیر آپ سروائیو نہیں کر سکتے. تو یہ کتنا اہم باب ہے. پھر ذم الدنیا، دنیا کی مذمت. دنیا وہ کون سی ہے جو مذموم ہے؟ دنیا کون سی ہے جو محمود ہے؟ جب کہا جاتا ہے کہ دنیا ایک ناپسندیدہ چیز ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ ملعون ہے. کن معنوں میں ملعون ہے اور کن معنوں میں جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ آخرت کی کھیتی بن سکتی ہے، اس کی تفصیل واضح کی گئی. پھر اس کے بعد ذم البخل و ذم حب المال. یہ ہم سب کا بڑا مسئلہ ہے، مال کی محبت ہمارے اندر بہت شدید ہے، اور اس کی نفی قرآن مجید نہیں کرتا، نہ پیغمبر کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ لمٹس میں رہے، وہ حد میں رہے، اور وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی پہ نہ اکسائے. اتنی محبت نہ ہو جائے مال سے کہ انسان اللہ کو ہی چھوڑ دے، آخرت کو بھلا دے. پھر اس کے بعد ذم الجاہ والریا. جاہ اور ریا کے کیا مسائل ہیں؟ یہ جو جدید دور ہے، میڈیا کا جو دور ہے، وہ جو ایک سوسائٹی آف دا اسپیکٹیکل ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں تو یہ بہت ہی ضروری ہے جاننا کہ جاہ کے کیا مسائل پیدا ہو گئے ہیں. یعنی جس کو ہم جو ہے فیم کہتے ہیں، جس کو ہم بڑا بننا کہتے ہیں، جس کو شہرت کہتے ہیں، اس کے مسائل کیا ہو گئے. پھر ذم الکبر والعجب، تکبر اور عجب. جدید جو پاپ سائیکالوجی ہے، جدید جو سکسیس لٹریچر ہے، جدید جو موٹیویشنل سپیکنگ ہے، وہ پیدا ہی یہ کرتا ہے ایروگینس اور سیلف پریز. یعنی انسان کا اپنا امیج اپنے بارے میں بہت میگنیفائڈ ہوتا ہے، بہت آگمنٹڈ ہوتا ہے. اس کی بہت ضرورت ہے کہ بتایا جائے کہ تکبر کیا ہے، عجب کیا ہے، خود پسندی کسے کہتے ہیں. اور ذم الغرور آخری کتاب ہے مہلکات کی، وہ کیا ہے؟ دھوکے کی مذمت. دھوکا، غرور. ہمارے ہاں اردو میں تو غرور کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے ایروگنس کے معنوں میں، لیکن عربی زبان کا جو لفظ ہے وہ غیر معمولی لفظ ہے. دھوکا یعنی اگر آپ نے کوئی بھی کتاب، دینی کتاب پڑھی ہو، خاص طور پر جو فائنینشیل ٹرانزیکشن سے متعلق ہوتی ہے، فقہ البیوع وغیرہ جو پڑھی ہو، اس میں علماء یہ بات لکھتے ہیں، ہمارے اسلاف لکھتے ہیں کہ بھائی ہر جو ہے معاملہ کیا جا سکتا ہے مالی، جس میں بس یہ دیکھنا ہے کہ یار دو چیزیں اس کے اندر نہ ہو. ایک یہ ہے کہ اس کے اندر ضرر نہ ہو، یعنی نقصان نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر غرر نہ ہو، اس کے اندر دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، ڈسیپشن نہ ہو، کنسیلمنٹ نہ ہو. تو واقعہ یہ ہے کہ جس دور میں ہم رہتے ہیں، اس دور کا ایک بہت بڑا عنوان، جیسے اللہ کے نبی نے کہا تھا نا کہ دجال جب آئے گا نا تو کاف فا را اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا. تو یہ جو پورا دور ہے اس کے بہت بڑے بڑے مظاہر ہیں، اس کے ماتھے پہ دا جیم لام لکھا ہوا ہے. یعنی دجل لکھا ہوا ہے، فریب لکھا ہوا ہے، ڈسیپشن لکھا ہوا ہے.
ایلوژن ہے. کرس ہیجز کی بہت اچھی کتاب ہے, اس کا نام ہے دا امپائر آف ایلوژن. پورا امپائر ایلوژن سے کھڑا کر دیا ہوا ہے, دھوکا ہے, فریب ہے. تو قرآن مجید ہمیں کیا بتاتا ہے کہ فلا یغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور, کہ دیکھو تمہیں ہرگز ہرگز یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے, اور ہرگز ہرگز وہ جو بڑا دھوکے باز ہے الغرور, وہ کون ہے؟ جو ابلیس ہے اور اس کے چیلے چانٹے ہیں, اور اس ابلیس کا سب سے بڑا ایجنٹ, سب سے بڑا ہم کہہ سکتے ہیں وہ ایک اگر گرو ہے نا ابلیس, تو سب سے بڑا اس کا جو چیلا آئے گا وہ کون ہوگا؟ وہ المسیح الدجال ہوگا, جو قیامت سے پہلے شخص بھی ظاہر ہوگا. لیکن بادل یہ دور جس میں ہم رہتے ہیں نا, یہ ڈسیپشن کا دور ہے, یہ دھوکے کا دور ہے. تو یہ کیا ہے کہ غرور کی مذمت, اور پھر اصناف المغرورین, کس کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ دھوکا کھاتے ہیں, دھوکے کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ 10 کتابیں کس کی ہیں؟ رب المہلکات. اس کے بعد چوتھا رب کیا ہے؟ رب المنجیات ہے, جس کی پہلی کتاب ہے کتاب التوبہ, اور جس کی دوسری کتاب ہے کتاب الصبر والشکر, جس کو ہم کوشش کریں گے تھوڑا تفصیل سے ہم اس کا مطالعہ کریں. تو آج بس ہمارا وقت جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے. ہم نے انشاءاللہ طے کیا ہے کہ 1 گھنٹہ سے زیادہ ہم یہ نشست نہیں کیا کریں گے, اور تراویح وغیرہ سے جیسا کہ عام طور پہ معلوم ہے کہ لوگ 10 سوا 10 تک میکسیمم جو ہے وہ فارغ ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے وہ ہوا کرے گا, روز جو ہے وہ 10:30 بجے سے لے کے 11:30 بجے تک ہوگا. تو کل بھی مزید کچھ تمہیدی گفتگو ہوگی. یہ جو رب المنجیات ہے انشاءاللہ اس کا تعارف میں عرض کروں گا, اور اس کے بعد پھر یہ جو کتاب الصبر والشکر یہ جو منتخب کی ہے, شروع میں نے اشارہ کیا تھا, لیکن بہرحال یہ جو خاص کتاب ہم نے انتخاب کی ہے ان 40 کتابوں میں سے, اس کا سبب کیا ہے اور اس موضوع کی اہمیت کیا ہے. امید ہے کل انشاءاللہ یہ جو منجیات کا تعارف کرنے کے بعد پھر ہم جو ہے اس موضوع کا کچھ تعارف کرائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.